ایک شعر میں پیش کر رہا اس شعر نو تسی سننا تے ہے ہی ہے سنو گے تے صحیح تسی لیکن چشم تصور دے وچ ویکھو وہ دونوں کوہنیاں وہ دونوں کوہنیاں ارکاں ٹیکے ہیں وہ دونوں کوہنیاں ٹیکے ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں پہ وہ کوہنیاں ٹیکیں گے اور چہرہ گے ہاتھوں پہ کوئی دیکھے تو سمجھے کوئی دیکھے تو سمجھے ریگل پہ قرآن رکھا ہے آپ سادو ہو جانا میں نظر آیا ہی نہیں مینو قسم قرآن مجید دیے آپ سادو ہو جانا میں آپ سادو جگہ میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی آج دی اس محفل پاک دے وچ پتہ نہیں عمرے دا کوئی ٹکٹ ہے کہ نہیں ہے ایک ہے صرف ایک ہے چلو اگلے سال ساڑی دلی دعا ہے کہ 2 نہ ہو 3 بھی نہ ہو اور 4 بھی نہ ہو بلکہ پنجتن پاک کے صدقے 5 عمرے دے ٹکٹ ہو لیکن گل پتہ کی ہے مدینہ پاک کی حاضری اللہ تعالیٰ سب کو مکہ پاک مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے لیکن مدینہ پاک جاتے ہیں وہی جن کو سارے کہو یار جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں شاید نے ایک بڑی خوبصورت گل کی تھی ایسی حوالے میں نال جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے یہ میرا
جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا گئے یا رسول اللہ، رسول اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا گیا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی ماشاءاللہ۔ ایک بہت خوبصورت کلام جو انشاءاللہ اس کا ایک مصرع ایسا ہے کہ آج جب انشاءاللہ محفل کے بعد گھر چلے جائیں گے، محفل سے جانے کے بعد بھی اور پوری زندگی انشاءاللہ وہ ایک بات جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی۔ بہت خوبصورت بات ہے وہ، میرے بھائی نے مجھے کہا، میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا ہوا بھائی؟ خاموشی سے بیٹھے، آج جہاں جسے جگہ بیٹھتی ملتی ہے بیٹھ جائیے، پیچھے جو لوگ بیٹھے انہیں نظر نہیں آ رہا نا، اس وجہ سے وہ شور کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت کلام، بلکہ اس کلام پہ خالد بھائی پچھلے دنوں انڈیا تو بھارت تو ایک شاعر نے تسی جانتے ہو گے سید فاضل اشرفی، نوجوان شاعر نے، انہوں نے مجھے فیس بک سے نا اپنا کلام بھیجیا، مجھے کہتے ہیں شاہ جی تہاڈا کلام سن کے میں وہ چند شعر کہے، دو تین شعر میں انہوں نے بھی نال سناواں گا، انتہائی خوبصورت شعر انہوں نے بھی کہے، اور جس کلام پہ انہوں نے مزید شعر کہے وہ کلام ہے جناب افتخار عارف صاحب کا، بہت خوبصورت کلام ہے۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و
پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ اور جس بات کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بات آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گی، وہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، جانب جنت۔ کیوں؟ کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے۔ اللہ اکبر۔ اس بات پہ الحمدللہ ہم سب کا یقین ہے، کیا بچے، کیا بڑے، کیا بزرگ، ٹھیک ہے، ہر بندہ برملا اس چیز کا اظہار کرے کہ میں مائک دور کر رہا ہوں، اب صرف آپ کی آواز آئے، میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات۔ اے فرشتوں فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اور جو انڈیا کے شاعر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے شعر سنیے اسی وزن پہ۔ درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے۔ حامد بھائی، آپ کا شعری ذوق ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ابھی بیٹھے وہاں
خالد بھائی اور میں یہی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ مزید کرم نوازی فرمائے. سنیے کہ درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے. تو جو ہے سب کی قبلہ پیر صاحب، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے. درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے. پھر اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے. اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے. نہ روکیے مجھے رضوان باب جنت پر. خالد بھائی، نہ روکیے مجھے رضوان باب جنت پر کہ داخلے کی اجازت نبی نے دی ہوئی ہے. کہ داخلے کی اجازت نبی نے دی ہوئی ہے. اور ساتھی بھائی، اسی خیال نے دل کو تسلیاں دی ہیں. اسی خیال نے دل کو تسلیاں دی ہیں کہ عاصیوں کی ضمانت انہوں نے لی ہوئی ہے. کہ عاصیوں کی ضمانت انہوں نے لی ہوئی ہے. اور مقطع لکھتے ہیں بھائی، نہیں نعرہ نہ لگائیے، ٹائم کم ہے. وہ بخشوائیں گے، وہ بخشوائیں گے فاضل تجھے قیامت میں. وہ بخشوائیں گے فاضل تجھے قیامت میں. تمام عمر ثنا جن کی تو نے کی ہوئی ہے. تمام عمر ثنا جن کی تو نے کی ہوئی ہے. منقبت سرکار مولا مشکل کشا پیش کرنے لگا ہوں. اور انتہائی خوبصورت منقبت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. علی
کا ہے سب کہیں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ پچھلے دنوں ایک سیاستدان نے اپنے لیڈر کو کس سے تشبیہ دی تھی قدیر بھائی؟ کس سے تشبیہ دی تھی؟ مرحب سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ پیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ مرحب کون تھا، اس کا کیا حال ہوا اور کس کے ہاتھوں ہوا۔ شعر سنیے۔ مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا گئے، اٹھنے کا ساقی بھائی اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ مصطفیٰ بھائی شیر تھوڑی نظر کرن لگا۔ حامد بھائی کہہ رہے سن نا کہ ساڑیاں آوازاں نو تسی مزید خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ مزید برکتاں اور مزید عزتاں عطا فرمائے۔ شیر تھوڑی نظر کر رہے ہیں۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو 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 معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، اور مکتا ہے تو کیا گئے، تو کیا گئے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا علم کی بساط، دیکھو تو کیا گئے اور کیا گئے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ خوبصورت، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ واکینٹ اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے محترم ثنا خان سید زبیب مسعود بارگاہ رسالت و ولایت میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کر رہے تھے۔